لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک و تعالی واتموا الحج والعمرۃ للہ. لبیک اللہم لبیک. آپ کی نیت یہ ہے کہ اللہ میری بھی پہلی نظر ایسی ہو کہ میری دعا قبول ہو تو وہ دعا قبول ہو جائے گی. اب پہلی نظر میں کیا کرنا ہے، کس طرح کرنا ہے، تو آپ جب حرم میں آپ جائیں گے ہم آپ کو بتائیں گے کہ اب بیت اللہ سامنے آنے والا ہے، تو آپ اپنی نظریں نیچی رکھیں. اپنا چلنا بھی ہے دیکھنا کہ کہیں گروپ سے الگ نہ ہو. نظریں نیچی رکھیں گے انشاءاللہ. ہم آج ابھی یہ فائدہ یہ ہوگا ابھی جانے کا، حرم کے سین میں جائیں گے، سیدھا سین میں جائیں گے اور بیت اللہ پر جیسے ہی پھر ہم اپنے آواز باختہ کریں گے. ہوتا یہی ہے، دیکھتے ہیں ہم یہ بھی بھول جاتے ہیں، کعبے سے پڑی جب پہلی نظر کیا چیز ہے دنیا بھول گئے. تو ہم خود بھول جاتے ہیں کہ ہم کیا کرنے آئے ہیں یہاں پر نا، یا کیا مانگنا تھا اور کیا سوچا تھا کیا نہیں، تو وہ سب آپ بھول جائیں. اس کا طریقہ یہ ہے کہ ابھی تھوڑا نظر نیچے ہی رکھیں اور سوچ لیں کہ یہ پہلی نظر ہے اور مجھے اپنے اللہ کو منانا ہے. اور پتہ نہیں کتنے لوگوں نے ہمیں کیا کچھ نہیں کہا، ہزاروں میسج آئے ہوئے ہیں. جب ہم آ رہے تھے ہزاروں لوگوں نے کہا، آفس کیا کیا نہیں بتا، شاگردوں نے کہا جی ہمارے لیے دعا کرنا مفتی صاحب. اسی طرح آپ کو بھی کہا ہوگا یقیناً ہزار. تب ان سب کا نام تو ہم نہیں لے سکتے، یا یاد ہے آپ کو سب کے نہیں لے سکتے. تو کیا کریں گے آپ اس میں پہلی نیت تو یہ کریں گے کہ اللہ اس عمرے میں، یا مجھے یہ بھی کر سکتے ہیں، اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے. آپ نیت کر لیں کہ اللہ اب جو میں دعائیں مانگوں گا وہ، یا یوں نیت کریں کہ اس عمرے میں جو دعائیں مانگوں وہ، جس کے حق میں مانگوں وہ، یا یہ کہہ دیں اللہ بس آپ مجھے مستجاب الدعوات بنا دیں، میری ہر دعا قبول. تو پھر آپ کا کام آسان ہو. اب آپ کو ہر چیز مانگنے کی ضرورت ہے. آپ اتنا کہیں اے اللہ جس نے مجھے دعا کے لے کہا، جو دعا کہی ہے وہ آپ سب کے بھید جانتے ہیں، آپ سب کے حق میں قبول. اب آپ کو تفصیل اللہ میاں کو بتانے کی ضرورت ہے. لبیک اللہم لبیک. ہم ایک دفعہ حرم کے دروازے کے بعد پھر رکے. اگر کسی کو واش روم جانا ہے تو خواتین کا بھی واش روم وہاں پر، مردوں کے باہر بیٹھ جائیں گے. جس کو جانا ہے آ جائے. جب گروپ دوبارہ پورا ہو جائے گا پھر حرم میں اٹھ جائیں گے، کیونکہ کچھ لوگ ضعیف ہیں تو ان کو پھر حرم میں جو ہے نا واش روم آ جائے گا تو مشکل ہوگا. پھر ایک ہی دفعہ ہمت کریں گے، طواف کریں گے، صحیح کریں گے. اس کے بعد پھر جہاں صحیح ہے وہاں پھر واش روم، جہاں صحیح ختم ہو رہی ہے وہاں پھر واش روم ہے تو وہیں واش روم. لبیک اللہم لبیک. مسجد میں داخل ہونے کا طریقہ یہ ہے بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. اور وہ جو مسجد میں داخل ہونے کی دعا ہے وہ بھی پڑھ لیں. یہ بھی نیت کرنی ہے اعتکاف کی، جب تک مسجد میں تو اعتکاف کی نیت ہو جائے گی انشاءاللہ. لبیک اللہم لبیک. ایک حدیث میں آتا ہے کہ بیت اللہ کا طواف کرنا نماز ہے. اس کا مطلب یہ وضو رہنا، باوضو رہنا پڑے گا. اس کا مطلب جس طرح قبلے کی طرف جو ہے نماز میں ہٹا نہیں سکتے، سینہ ہٹ گیا تو نماز ٹوٹ جائے گی. اسی طرح وہاں پر یہ کندھا ہمارا بیت اللہ، دیکھ سکتے ہیں بیت اللہ کو لیکن بیت اللہ کی طرف رہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کسی نے کر لیا تو اب اس کا عمرہ خراب ہو گیا، نہیں. لیکن افضل سنت یہ ہے کہ وہ کندھے کی طرف رہے. تو یہ تو آداب ہے. اور کیونکہ وہاں خوشبو لگی ہوتی ہے تو قریب قریب جا کر آپ ضرورت ابھی نہیں ہے، کل سے انشاءاللہ جائیں. لبیک اللہم لبیک. آپ نے پہلا طواف کیسے کرنا ہے؟ شروع میں جانا ہے، استلام کرنا ہے. جس طرح تکبیر تحریمہ سے نماز شروع ہوتی ہے اور سلام پہ جا کر ختم ہوتی ہے، تو شروع میں جا کر ایک استلام کرنا ہے، وہ جس کو کہتے ہیں کہ اب طواف کی شروعات. ٹھیک ہے. اچھا یہ سنتیں ہیں، یاد رکھو جو میں بتا رہا ہوں یہ سب کیا ہے. اگر کسی سے مسٹیک ہو جائے، بھول جائے، بیت اللہ کو دیکھ کے بھول گیا تو کوئی بات نہیں ہے. جس اس نے چکر پورے کر لیے تو چاہے کسی بھی طرح کر لیا تو طواف تو ہو جائے گا. لیکن سنت آداب کے ساتھ یہ ہے، پہلے گئے بسم اللہ اللہ اکبر، پھر آپ شروع کرنا ہے طواف تو کہیں گے بسم اللہ اللہ اکبر کے، اور آپ نے پھر چکر کاٹنے
کندھا آپ کا بیت اللہ کی طرف، تو ہر چکر میں آپ نے رکن یمانی سے حجر اسود کے درمیان ایک ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ پڑھائیں گے انشاءاللہ، وہ پڑھتے رہنا ہے۔ میں پڑھاؤں لبیک اللہم لبیک۔ اب سوال یہ کہ ہم نے طواف میں کرنا کیا کیا ہے؟ تو آپ طواف میں ذکر کر سکتے ہیں، کوئی عربی کی دعائیں پڑھ سکتے ہیں، کوئی دعا مخصوص نہیں ہے، کیونکہ یہ دعائیں پہلے چکر دوسرے چکر تیسرے چکر کی لکھی ہے نا، یہ عربی میں لکھی گئی ہے۔ مسنون حدیثوں میں دعائیں کوئی نہیں ہے، جو مسنون دعائیں ہیں وہ کوئی سی بھی پڑھ، کوئی پڑھا رہا ہے اس کے پیچھے پڑھ۔ مسنون دعا کا یہ فائدہ ہے کہ یہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہے، تو آپ کے موقع پہ نہیں مانگی، لیکن جب بھی مانگی ہے وہ دعا آپ کے منہ سے نکلی ہے تو آپ کے مبارک منہ سے نکلنے کی برکت وہ مقبول ہے، تو اور بڑی جامع معنی ہوتی ہیں، تو وہ دعائیں مانگیں گے انشاءاللہ۔ اس کے بعد وہ دعا مانگنے کے بعد آپ نے ہر چکر میں آ کر اللہ اکبر کرنا ہے، تو اس طرح ایک شروع میں ہوا 7 چکر، یہ ہو گئے، ایک آخر میں آپ نے کر دیا اختتام، تو آپ کا کتنے ہو گئے؟ ہاں میں نے کہا اس میں کمی بیشی ہو جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، کسی چکر میں آپ چلے گئے اللہ اکبر نہیں کیا تو کوئی حرج نہیں۔ لبیک اللہم لبیک۔ پہلی سنت تو یہ ہے احرام کی حالت میں ہر وہ طواف کے بعد آپ نے صحیح کرنی ہے، اس میں احرام باندھا ہوتا ہے تو اس میں جو ہے نا آپ نے یہ گدا کھول لے، اس کو کہتے ہیں اضطباء، یہ مردوں کے لیے عورتوں کے لیے نہیں ہے۔ دوسری سنت یہ ہے جب آپ چلیں گے وہ پہلے 3 چکروں میں تھوڑا سا اکڑ کے چلیں گے، اگر آپ چل سکتے ہیں، تاوٹ ہے تو وہ یہ بھی سنت ہے، تو پھر آپ اپنے دیکھ لیں اگلے عمرے میں کر لیں گے۔ لبیک اللہم لبیک۔ کے بعد پھر آپ نے مقام ابراہیم کے پیچھے جگہ مل جائے تو بہت اچھی، کیونکہ یہ سنت ہے، ورنہ مسجد میں کہیں بھی آپ کو مل جائے تو 2 رکعت نفل تحیۃ الطواف کی نیت سے آپ نے پڑھنے ہیں۔ طواف کی نیت ہے کہ یہ طواف کے 2 نفل ہیں۔ اس وقت آپ پوچھیں گے نیت کیا کرنی ہے، تو نیت کی جگہ دل ہے، اور دل میں آپ نے یہ کرنا ہے کہ طواف کے بعد کے 2 نفل، آپ نے دیکھ کر نیت کروں اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ آپ نے طواف کے بعد پھر زمزم بھی پینا ہے، یہ بھی ایک سنت ہے، اور بیت اللہ کی طرف دیکھ کے پینا ہے۔ جب آپ پئیں گے جو دعا مانگیں گے وہ زمزم پیتے وہ بھی قبول ہوگی۔ حدیث میں آتا ہے وہاں زمزم لما شرب لہ، زمزم کی فضیلت یہ ہے کہ زمزم ہر اس چیز کے لیے ہے جس کے لیے پیا۔ جملہ اتنا جامع معنی ہے، اس میں یہ نہیں کہا کہ بس آپ اپنے لیے علم کی دعا کریں، کیونکہ اس کے بعد علم کی دعا آتی ہے، تو یہی کافی ہے نا کہ آپ شفا کی بھی دعا کریں۔ آپ جو دعا کرنا چاہتے ہیں زمزم پیئیں، بیت اللہ کی طرف کھڑے ہو کر آداب کے ساتھ آپ پیئیں، کتنا پئیں، لیکن اتنا نہ پیئیں پھر آپ کو صحیح کے دوسرے چکر میں ہی واش روم جانا پڑے، کیونکہ زمزم کی ایک خاص بات ہے، پینے کے ہر تھوڑی دیر بعد ہی آپ کو واش روم آتا ہے۔ اتنا زبردست سسٹم ہے وہ، آپ کے گردوں کو اتنا صاف کر دیتا ہے کہ آپ پیئیں گے اور تھوڑی دیر بعد آپ کہیں گے مجھے واش روم جانا، اس لیے پیئیں مگر تھوڑا۔ ہاں جب آپ صحیح کر لیں پھر آپ جتنا مرضی پیئیں، پھر دل کھول کے پیئیں، ساری کسر پوری کر دیں، آج بس زمزم سے پیٹ بھر گیا۔ لبیک اللہم لبیک۔ معاملہ کیا ہے؟ صحیح، وہاں سے قریب انشاءاللہ صحیح ہے، پھر ہم صحیح پہ جائیں گے۔ صحیح کیسے کرنی ہے؟ صحیح بھی اسی طرح صفا سے شروع کرنی ہے، صحیح مروہ تک جانا ہے تو 1 چکر، پھر مروہ سے واپس آنا ہے 2 چکر، صحیح کے ہر چکر میں ہم نے پھر اسی طرح بیت اللہ کے سامنے استلام کرنا ہے، 1 شروع میں کیا صحیح سٹارٹ کرنے کے لیے، پھر ہر چکر کے آخر میں کیا اور 1 آخر میں کر کے اس طرح استلام کریں گے۔ کہتے ہیں کہ صحیح کے بعد بھی صفا پر بھی دعا قبول ہوتی ہے، مروہ پر بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ ہم پھر مروہ پہ اجتماعی دعا مانگیں گے، اور اوپر ہوں گے تو ہمارا گروہ اکٹھے بیٹھ جائیں گے۔ لبیک اللہم لبیک۔ صفا مروہ 2 پہاڑیاں ہیں جو اپا حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑی تھی، تو وہ سنت آج تک جاری ہے۔ بیچ میں 2 میلین افضل ہے، 2 ہری بتیاں آئیں گی، وہ ذرا نشیبی زمین تھی تو وہ وہاں دوڑتی تھی، جب دوڑتی تھی تو اللہ کو اتنی پسند آئی، کس کی تلاش میں؟ پانی کی تلاش میں، تو اللہ نے ان کو زمزم دیا۔ اس طرح ہے کہ پھر وہیں پر آپ 2 رکعت نفل بھی پڑھیں، شکرانے کے اللہ نے خیریت سے ہمیں اپنے گھر پہنچا دیا۔ اسی میں تحیۃ المسجد کی بھی نیت کر لوں کہ اللہ لبیک اللہم لبیک۔ اس کے بعد پھر حلق کیا فضیلت آپ کو ورکشاپ میں بتائی تھی، ہر بال کے بدلے 60 مجھے یاد نہیں ہے 70 غلام آزاد کرنے کا خواب ہے، وہ بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اولاد۔
پھر ہم انشاءاللہ یہاں کلاک ٹاور کے نیچے آ کر اجتماعی طور پہ کہیں اگر بال بنانے ہیں کوئی اپنا سامان لے کے آئے تو ہوٹل آ جائیں، بال بنانے ہیں تو وہ بال بنا لیں، اجتماعی کریں گے، کوشش کریں گے کوئی رعایت ہو جائے تو وہ بات کریں۔ لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا